صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 8 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب مشورہ کرنے والے 3 آدمی ہوں یا 5 آدمی ہوں یا جتنے بھی ہوں، ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ اینما کانوا ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور منافقین کی سرگوشیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہود اور منافقین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے خفیہ مجالس قائم کرتے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے ہوتے وہ اس مجلس میں آتے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خفیہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ یا ایسا بھی ہوتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے، تو یہود و منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنا شروع ہو جاتے۔ تو ان سرگوشیوں سے ان کا مقصد مسلمانوں کو پریشان کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں بنانا ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آ کر بیٹھتے تو ان کا مقصد کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کو ضائع کریں اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے نہ دیں۔ اور ان کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دے کر پریشان ہو جائیں، ان کے دل میں یہ بات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں سے ہٹ کر ان کی بات کو سن رہے ہیں، یا ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کس کی شکایت کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا؟ مسلمانوں کو پریشان کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا، اور ان مجالس میں بیٹھ کر خفیہ سرگوشیاں کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بنانا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و منافقین کو ایسی سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیں، اسلام میں مشورہ کرنے کی بڑی اہمیت آئی ہے اور اسلام نے بوقت ضرورت سرگوشی کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے اذا تناجیتم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں
سرگوشی کی اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ مرض وفات کے دنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگوشی فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگوشیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اسلام میں مطلقاً سرگوشی سے منع نہیں کیا گیا، ایسی سرگوشی سے منع کیا گیا ہے جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہود و منافقین کو سرگوشیوں سے منع فرمایا، لیکن وہ منع نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین، الم تر کیا نہیں آپ نے دیکھا، الم تر کیا نہیں آپ نے دیکھا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر رؤیت سے مراد رؤیت عینی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر الم ترى الم تنظر کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا جو منع کیے گئے، عن النجوى سرگوشی سے۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ یہود و منافقین۔ ثم پھر یعودون، وہ لوٹتے ہیں، وہ دوبارہ ارتکاب کرتے ہیں، لما اس کا، نہو منع کیے گئے، عنہ وہ جس سے، یعنی ان کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا لیکن منع ہونے کی بجائے وہ سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسمی گناہ پر، والعدوانی اور زیادتی پر، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں کرنا جس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو، کیا ایسا کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے، اور جس سے گناہ اور زیادتی کی بات ہوتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، ان کا آپس میں ایسی سرگوشیاں کرنا کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو منع فرمایا۔ اور اب وہ سر اور فرساد والی جو سرگوشیاں کرتے تھے، ان کی ایک بری حرکت یہ بھی ہوتی تھی کہ جب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام کا معنی کیا ہے؟ تم پر موت واقع ہو۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر موت واقع ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بری حرکت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب، جاؤک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حیوک، تو آپ کو سلام کہتے ہیں، بما، ایسے الفاظ کے ساتھ، لم یحیک، کہ نہیں آپ کو سلام کہا، بھی، جس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کو ایسے سلام کے ساتھ سلام کہتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کہا۔ اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ السلام علیکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب یہ کیا آ کر کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب کیا دیتے؟ وعلیکم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب کافر تمہارے ساتھ سلام لے تو تم اس کو کیا جواب دو؟ وعلیکم۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بری حرکت کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتے ہیں، فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے، یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو لازم قرار دیا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی یہود و منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں ان کو کیا کہا ہے السلام علیکم، اور ایسے الفاظ کہنے سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ سچے نبی ہوتے یا یہ مسلمان برحق ہوتے تو پھر ہم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ جب ہم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اگر یہ گستاخی ہوتی تو ہم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ کہتے کہ یہ حق پر نہیں ہے، وگرنہ ہم پر عذاب کیوں نہ آ جاتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم، اپنے دلوں میں، یعنی السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں، اور پھر اپنے دل میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کوئی غلط بات کہہ رہے ہوتے تو ہم پر کیا آ جاتا، عذاب آ جاتا، تو ہمارا ان کو اس طرح کہنا غلط بات نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے فی انفسہم، اپنے دلوں میں کیا کہتے، لولا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ، لولا کیوں نہیں، يُعَذِّبُنَ اللَّهُ عذاب بھیجتا ہم پر اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دیتا، بما ان الفاظ کی وجہ سے، نقول جو ہم نے کہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کر دیتے، ہماری کہی ہوئی بات کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوتے یا مسلمان برحق ہوتے تو پھر ہم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل نہیں فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں حسبہم، کافی ہے ان کو، جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور جہنم کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرے عذاب بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ایسا عذاب ہے جس عذاب کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فبئس، پس بری ہے المصیر، لوٹنے کی جگہ۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کبھی راحت مل جاتی ہے، کبھی سکون مل جاتا ہے، مشقتیں کم ملتی ہیں، لیکن جب یہ دنیا سے جائیں گے تو انہوں نے یہ باتیں جو کہی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کی انہوں نے پلاننگ بنائی ہیں ان کے خلاف کہ ہم ان کو نقصان پہنچا کر ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان غلط باتوں کی وجہ سے جب یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم ان کے لیے بہت ہی بری جگہ بن جائے گی، لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہوگی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھی سرگوشیاں کرنے کی اجازت دی اور بری سرگوشیوں سے منع فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جس سرگوشی میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ ہاں ایسی سرگوشی کر سکتے ہو جس میں نیکی اور تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی کو، احکام شریعہ کی پابندی کو، پرہیزگاری کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، پس تم سرگوشی نہ کرو، بالاسم، گناہ کی، والعدوانی، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یعنی ایسی سرگوشی نہ کرو جس سے گناہ ہو رہا ہو، یا جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اجازت کس بات کی دی؟ اللہ نے فرمایا وَتَنَاجَوْا، اور تم سرگوشی کرو، بالبر،
نیکی میں و تقوی اور تقوی میں. نیکی کی بات ہو اور تقوی کی بات ہو تو تم اس کی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو. اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حرکت اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری ہر حرکت اور تمہارے ہر عمل کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان کر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ چنا ہے ہم اس راستے پر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائیں، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.